الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المال لحقا سوى الزكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا ایک بہت اہم فریضہ جو ہمارے مالوں سے متعلق ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ دیگر فرائض اسلام کی طرح فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے معنی لغت میں آتے ہیں پاک کرنا، زک کا عزت کی تزکیت ہمیں پاک کرنا کسی چیز کو۔ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا دوسرا مال جو باقی رہتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے پاکیزگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے دوسرے سال زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی، زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اسلام کی جو بنیادیں ہیں 5، اس میں سے ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ پھر اللہ رب العزت نے مالی عبادت جو ہے وہ عام طور پر تمام لوگوں پر فرض نہیں کی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی شخص کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی طاقت کے بقدر، مطلب جتنا انسان میں طاقت اور قدرت ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی کا مکلف کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی قدرت ہر شخص میں ہے تو نماز ہر شخص پر فرض کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی قدرت ہر شخص میں نہیں ہے تو زکوٰۃ ہر شخص پر نہیں فرض کی گئی۔ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو، حیثیت ہو، انہی لوگوں پر فرض کی گئی۔ جن لوگوں پر ہے شریعت میں اس کے تعین کر دی، ایک حد بیان کر دی کہ جتنے لوگوں کے پاس اتنا مال ہو ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پرانے زمانے کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وزن چلتا تھا درہم اور دینار، اس میں 500 درہم اور دینار 20 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں پر یہ سب وزن رائج نہیں، جو وزن ہمارے یہاں پر رائج ہے وہ تولہ اور گرام۔ اس کے لحاظ سے ہمارے زمانے کے لحاظ سے 500 درہم کا وزن ہوتا ہے 612 گرام چاندی، جس کو ہم لوگ 52.5 تولہ کہتے ہیں۔ لیکن اب 52.5 تولہ نہیں بولنا چاہیے، 52.5 تولہ پہلے تھا، اب وہ نہیں ہے۔ اب جو ہوتا ہے وہ تقریباً 61 تولہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو تولہ ہوتا تھا وہ تولہ 12 گرام کا ہوتا تھا، تو 12 گرام کے تولے سے وہ بنتا تھا 52.5 تولہ۔ اب جو تولہ ہوتا ہے مارکیٹ میں رائج وہ 10 گرام کا ہے، تو اس کے لحاظ سے چاندی کا وزن ہوتا ہے جو نصاب کے وقت رہے 61 تولہ 2 گرام تقریباً،
اور چاندی سونا جو ہوتا ہے 87 گرام 480 ملی گرام، یہ نصاب کی مقدار ہے، اس کی رقم بنتی ہے چاندی کی آج کل کی جو بھاؤ ہے اس کے لحاظ سے تقریباً 65,000 روپے۔ یہ نصاب کی ایک موٹی مقدار ہے کہ جس کے پاس اتنی مقدار میں روپیہ ہو، پیسہ ہو، یا سونا چاندی ہو، یا اور کوئی مال تجارت ہو، وہ شریعت میں مالدار شمار ہوتا ہے۔ ہم لوگ مالدار سمجھتے دنیا کے لحاظ سے، مطلب جس کے پاس بہت کچھ ہو اس کو مالدار کہتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں یہ شخص مالدار ہے جس کو مالک نصاب کہتے ہیں، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہے۔ اموال زکوٰۃ یعنی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے زمانے میں جو چیزیں رائج ہیں اس میں یہی 3-4 چیزیں ہیں: نقد روپیہ، سونا چاندی اور مال تجارت، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ بکریاں جانور پالتے ہیں، گائے بیل پالتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بھی ہے۔ اموال زکوٰۃ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، نقد روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، مال تجارت، اور میں نے کہا جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، جانور پالتے ہیں، ان کے لیے جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سائمہ جانور، سائمہ سین سے۔ ایک تو ہوتا ہے سائمہ جو ہم لوگ نام رکھتے وہ الگ ہے، سائمہ سین سے ہوتا ہے، سائمہ جانوروں میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سائمہ جانور کہتے ہیں ان جانوروں کو جو سال بھر عام چراگاہ میں چرتے ہوں، اپنے جیب سے ان کو چارہ نہ دینا پڑتا ہو، ان کو کہتے ہیں سائمہ جانور۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، کھیتوں میں، ان میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے، بارش کا موسم ہے، ہریالی اگ جاتی ہے، سال بھر اگی رہتی ہے، جنگلوں کے اندر جانور چرتے ہیں۔ تو ایسے جانور جن کو اپنا چارہ اپنے خرچ سے نہ کھلانا پڑتا ہو، سال بھر عام اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں چرتے ہوں، ایسے جانوروں کو سائمہ جانور کہتے ہیں۔ ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، ان کا الگ نصاب ہے، ان کا یہ نصاب نہیں ہے جو بیان کیا ہے۔ ان کا نصاب ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہو جائے گی تو 40 بکری میں ایک بکری زکوٰۃ میں نکالنا پڑتی ہے۔ گائے بیل ہے تو 30 جب ہو جائیں گی، گائے بیل کی تعداد 30 پہنچے گی تو ایک گائے اس کے اندر واجب ہوگی۔ اونٹ ہے تو 5 اونٹ ہونے پر 5 اونٹ پر ایک بکری واجب ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے یہاں پر عام طور سے بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو اس سے سابقہ ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو اموال زکوٰۃ سے تمام چیزیں، اونٹ، گائے، بکری اور سونا چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت۔ تو میں نے کہا کہ ہم لوگوں سے متعلق جو مال تجارت ہے وہ 3 ہے: نقد روپیہ، سونا چاندی اور مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو بیچنے کے غرض سے خریدی جائے، وہ مال تجارت ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ خریدے ہیں اس غرض سے کہ اس کو بعد میں بیچنا ہے تو وہ مال تجارت شمار ہوتا ہے۔ وہ چاہے زمین ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کرانہ دکان کا سامان ہو، چاہے کپڑے کی دکان کا کپڑا ہو، کتاب والے کی دکان کی کتابیں ہوں، ہر وہ چیز جو بیچنے کی غرض سے خریدی ہے وہ مال تجارت شمار ہوتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کی ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے: نقد روپیہ، سونا چاندی اور مال تجارت۔ اب آدمی کے پاس آسانی سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں یا نہیں۔ یہ دیکھ لے کہ میرے پاس سونا چاندی گھر میں ہے یا نہیں ہے، نقد روپیہ میرے پاس ہے، میرے پاس کا مطلب چاہے بینک ہو چاہے آپ کے پاس، اور مال تجارت میری ملکیت میں ایسی کوئی چیز ہے کیا جو میں بیچنے کے لیے خریدا ہوں؟ کوئی زمین میرے پاس ہے، کوئی پلاٹ ہے، یا میں خود تاجر ہوں، کپڑے کا تاجر ہوں، یا اور کسی چیز کی میری تجارت ہے، تو میری دکان میں جتنا سامان ہے وہ مال تجارت ہے۔ تو آسانی سے زکوٰۃ معلوم کر سکتا کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ آدمی غور کر لے کہ میرے پاس کتنا روپیہ ہے،
میرے گھر میں کتنی زیورات ہیں، میرے پاس مال تجارت ہے یا نہیں، اور اس کی قیمت 65,000 روپے تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اگر اتنی مقدار پہنچ جاتی ہے تو آپ شرعاً مالک نصاب ہیں، شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہیں، آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے اتنے مال۔ یہ ایک دم آسان زکوٰۃ اپنے اوپر فرض ہے یا نہیں معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ تین چیزیں دیکھ لیں، میرے پاس ہے یا نہیں، اور اس کی مقدار اتنی 65,000 روپے کے بقدر ہو رہی یا نہیں۔ اگر ہو رہی ہے تو میں مالک نصاب ہوں۔ اب دوسرا کام میرے ذمہ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ مجھ کو زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے۔ اب آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس کو ٹوٹل کر لیں، کل کر لیں کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، آپ اس کو ٹوٹل کر لیے، اتنا نقد روپیہ ہے، اتنے کا زیور ہے، اتنا مال تجارت ہے، آپ سب کو ٹوٹل کر لیے، ٹوٹل آپ کا آیا 2 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر۔ آپ اس کو تقسیم کر دیں 40 میں، 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، 40 میں تقسیم کر دیں تو وہ جتنا نکلے گا وہ زکوٰۃ رہے گی۔ آپ 2 لاکھ کو تقسیم 40 کریں گے تو آئے گا 5,000، یہ آپ کی زکوٰۃ رہے گی۔ 50,000 کو تقسیم 40 کریں گے تو آئے گا 1250، یہ آپ کی زکوٰۃ رہے گی۔ تو جتنا بھی مال ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا، جتنا بھی مال ہو۔ یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کتنی نکلے گی اس کا موٹا حساب ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ فرض اور واجبی حق صرف زکوٰۃ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں، وہ متعین نہیں ہے، جب کبھی ضرورت پڑے اس وقت نکالنا ضروری ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں آگے ہے نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور وآت المال علی حبہ، مال خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود، مال خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود۔ مال محبوب ہے، ہر شخص کو محبوب ہے، اپنی محنت سے کماتے ہیں، جمع کر کے رکھنا ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو مال محبوب نہ ہو۔ آت المال علی حبہ، ذوی القربہ، مال خرچ کرتا رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکین پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ ان چیزوں میں جو خرچ کرنے کا ذکر ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا بیان نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کا ذکر ہے، کہ ہم نے زکوٰۃ تو نکال دی، اب ہمارے سامنے کوئی یتیم آ گیا، ہم کو محسوس ہو رہا کہ اس یتیم کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اور میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ تب آپ سے کوئی کہے کہ فلاں آپ کے پڑوس میں یتیم ہے، آپ اس کو کھانا بھیج دیں، تو آپ بولے میں تو زکوٰۃ نکال دیا، میں تو بری ہوں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ زکوٰۃ فرض الگ ہے، لیکن اس موقع پر خرچ کرنا بھی آپ پر ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ کر دامن نہیں چھڑا سکتے کہ میں تو زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی الگ چیز ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی مسکین آ جائے، محتاج آ جائے، یتیم ہو، کوئی مسافر ہو جو ضرورت مند ہو، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ حق مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بہت سے لوگ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ مواقع جو خرچ کرنے کے آتے ہیں اس میں ہم لوگ خرچ کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، مال کی محبت کی وجہ سے۔ ایسے لوگ جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتے،
ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک وعید تو پہلے بھی بیان کی گئی کہ ان کے سونے اور چاندی اور مال تمام چیزیں ان کو پگھلا کر کے ان کے بدن میں داغے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی صورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا، تانا دینے والا ہو، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ رہتا ہے تو اس کو بار بار گنتا ہے۔ تو قرآن شریف نے کہا الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ پیسہ اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ آدمی جب غافل ہوتا ہے اپنی موت سے اور آخرت سے، اور ڈھیر سارا پیسہ ہے، جائیداد ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اپنے تو اس میں ہمیشہ مزہ کریں گے، اس کو اپنی موت اور آخرت یاد نہیں آتی ہے۔ خاص طور سے آخرت سے اور موت سے غفلت کرنے والی چیز یہ دنیا ہی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو مجھ کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ آدمی کا یہ گمان بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال تمہارے پاس ہمیشہ باقی رہے۔ دنیا میں کوئی ایک شخص آپ ایسا بتا دیں جس کا مال ہمیشہ کے لیے باقی رہا ہو۔ دنیا کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی شخص مرنے کے بعد اپنے ساتھ مال بھی لے کر گیا ہو، ایسا کوئی شخص ہے؟ ایسا شخص وہی ہے جو دنیا کے اندر خرچ کر دے رہا ہے خدا نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ تو نیک راہ میں خرچ کیا ہوگا تو وہ آپ کے ہمیشہ کے لیے باقی رہا، وہ ختم نہیں ہوا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ حطمہ کہتے ہیں جھلستی ہوئی آگ کو، جھلستی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو سلگائی ہوئی ہے۔ اللہ کی آگ اس لیے بولا گیا کہ ہماری اپنی آگ ہے، پانی ڈال دیں گے بجھ جائے گی، فائر بریگیڈ آئے گا بجھا دے گا، ایسی چیزوں سے وہ آگ بجھ جائے گی، لیکن نار اللہ وہ بجھے گی نہیں، اس کو کوئی بجھانے کا سامان نہیں ہوگا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، ایسی آگ ہوگی۔ یہ جو وعید بیان کی گئی ہے الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کر کے رکھتا، جمع کر کے گن کر رکھتا ہے، تو ایک وعید انہی لوگوں کے لیے ہے جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ صرف مال جمع کرنے پر وعید نہیں ہے کہ آدمی مال جمع کرے بس وعید کے اندر شامل ہے۔ مال جمع کرے اور مال کے حقوق ادا کرے، جتنے بھی حقوق مال کے اوپر ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، یتامہ پر، مساکین پر، غربا پر خرچ کرنا ضروری ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ان تمام حقوق سے اگر بری ہے تو اس کے لیے کوئی وعید نہیں، اس کے لیے فضائل ہیں، اس کے لیے ثواب ہے۔ تو وعیدیں جو بیان کی جاتی ہے مال سے متعلق، بہت سی احادیث میں زیورات پہننے والی عورتوں پر وعید وارد ہوئی ہے۔ جو عورتیں سونے چاندی کے زیور پہنتے ہیں، جہنم کے زیورات ہیں، ان کے لیے وعید ہے۔ تو یہ انہی عورتوں کے لیے ہے جو زیورات پہنتی ہوں، استعمال کرتی ہوں، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتی ہوں، اس کے حقوق ادا نہ کرتی ہوں، ان کے لیے وعید ہے۔ مطلقاً مال کے رکھنے پر وعید نہیں۔ اتنی میری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا جو وقت ہے، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ہے، جیسے رمضان کے روزے
رمضان میں فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی رمضان میں فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کو کوئی وقت متعین نہیں۔ آپ جس وقت مالک نصاب ہوئے اس کے 1 سال کے بعد سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ چاہے محرم کا مہینہ ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ میں مالک نصاب کب سے بنا، اس وقت کے بعد جب 1 سال پورا ہوگا، وہ کوئی بھی وقت ہو، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور زکوٰۃ پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے رمضان میں پوری زکوٰۃ ادا کر دی، 6 مہینے کے بعد آپ کے سامنے کوئی محتاج شخص آیا جس کی مدد کرنا ضروری ہے، اب آپ سے مدد مانگی گئی، آپ بولے میں تو زکوٰۃ رمضان میں نکال دیا، تو اس وقت بھی تو مدد کی ضرورت ہے۔ آدمی کو سال بھر اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، جب ضرورت مند سامنے آئے، جب کسی کو ضرورت ہو اس وقت زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کا حساب کر کے ایک بار اپنی رقم نکال لیے کہ میرے اوپر 10,000 روپئے زکوٰۃ فرض ہے، اب آپ سال بھر اس کو ادا کرتے رہیں، کبھی کبھی ایسا ہوگا ادا کرتے کرتے اگلے سال آنے سے پہلے آپ کی زکوٰۃ پلس ہو جائے گی، یعنی جتنی نہیں فرض تھی اس سے آگے پہنچ جائے گی، تو وہ آپ کی ضائع نہیں ہوئی، آپ اس کو اگلے سال میں شمار کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے اس کو 10,000 روپئے زکوٰۃ کے دے دیے، جبکہ آپ پر 5,000 فرض تھے، تو یہ آپ کے اگلے 1 سال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، وہ آپ کا بیکار نہیں ہو گیا۔ ایسی جتنی آپ آگے کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے اتنے آگے کی زکوٰۃ ادا ہوتے رہے۔ تو زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں فرض ہے بلکہ پورا سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ہے غلط فہمی جو لوگوں کے اندر ہے، غلط عمل، زکوٰۃ حساب کر کے ادا نہیں کرتے، خاص طور سے جتنے زیادہ مال والے لوگ ہیں، زیادہ پراپرٹی والے لوگ ہیں، زکوٰۃ حساب کر کے نہیں ادا کرتے، اندازے سے ادا کرتے رہتے ہیں، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور میں نے بتلایا کہ حساب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو صرف حساب یہ کرنا ہے کہ میرے پاس کیش کتنا ہے، نقد کتنا ہے، زیورات ہے تو کتنے ہیں، اور مال تجارت کتنا ہے، اتنا ہر آدمی کو معلوم رہتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، اتنا ٹوٹل کر کے اس کا 40واں حصہ ادا کرنا ہے، تو مال زکوٰۃ ادا کر کے حساب نکال کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں مستحق لوگوں کو، عام طور سے ہمارے زمانے میں ہمارے شہر میں جو لوگ رسمی فقیر ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، میرے حساب سے یہ لوگ مستحق نہیں رہتے، ان کو آپ اگر دیں بھی تو زکوٰۃ کی نیت سے نہ دیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ بولیں گے کیسے معلوم کریں گے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، تو نہیں معلوم تو ان کو زکوٰۃ دو ہی مت۔ اگر آپ ایسے مانگنے والوں کو زکوٰۃ کی رقم دیے اور اگر وہ مستحق نہیں رہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تحقیق کر کے صحیح جگہ زکوٰۃ دینا چاہیے، صحیح جگہ زکوٰۃ پہنچانا چاہیے۔ ایسے جو مانگنے والے آتے ہیں، نوجوان ہوں، کمانے پر قدرت رکھتے ہوں، ان کی تو کسی طرح کی مدد درست نہیں ہے۔ جو فقیر اور مانگنے والے آتے ہیں، کمانے پر قدرت رکھتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، زکوٰۃ جائز نہیں ہے مالدار کے لیے اور اس شخص کے لیے جو کمانے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی ایک آدمی ہے کہ اس مالدار نہیں ہے لیکن کما سکتا ہے، کما کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے، تو وہ سائل بھی ایسے ہوتے تھے جو واقعتاً مانگنے کے حقدار ہوں، جن کے لیے شرعاً مانگنا درست ہو، ایسے سائل کو آپ کبھی رد نہیں کرتے تھے، لوٹاتے نہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے آئے تو آپ نے ان کو عطا نہ کرتے ہوئے روزگار سے لگایا ہے۔ سائل کی مدد صرف عطا کرنا نہیں ہے،
سائل کی مدد اگر وہ کما سکتا ہو تو اس کو کمانے پر آمادہ کرنا، اس کو روزگار سے لگانا، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو جو لوگ کمانے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود بھی سوال کرتے ہوں، مانگتے ہوں، ان کو تو محلے سے ہی باہر کر دینا چاہیے۔ محلے والوں کو مل کر کے کمیٹی بنا کر ان کو محلے میں داخل ہی نہیں ہونا دینا چاہیے کہ تم کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، مانگا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ گھر کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ کہا کہ ایک بوریا ہے ٹاٹ بچھانے کے لیے اور ایک پیالہ ہے۔ کہا کہ جاؤ لے آؤ۔ وہ گئے، لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیلام کر دیا، بیچ دیا، ٹاٹ بھی اور پیالہ بھی۔ ہمارے جیسا کوئی مولوی رہتا تو وہ کہتا کہ یہ تو عجیب انسان ہے، یہ اس کے دو سامان تھا، ٹاٹ اور پیالہ، وہ بھی بیچ دیے، کنگال کر دیے اس کو۔ وہ بیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں۔ کہا کہ 1 درہم کا غلہ خریدو، کھانے کا سامان گھر میں دو، اور 1 درہم سے کراڑی خرید کے لے آؤ۔ وہ گئے، لے کر آئے کراڑی۔ آپ نے اپنے دستے اقدس سے اس میں لکڑی لگا دی، لوہے کے اندر جو کراڑی ہوتی ہے اس میں لکڑی لگا دی، اور کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو۔ آپ نے ایسا کام بتلایا کہ آدمی عذر نہیں کر سکتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ کام مجھے نہیں آتا ہے۔ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اور کاٹ کر کے بازار میں فروخت کرو، 15 دن تک نظر نہیں آنا۔ وہ صحابی گئے، لکڑیاں کاٹی، بازار میں فروخت کیے، 15 دن کے بعد 10 درہم لے کر آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی۔ مدد کرنے کا طریقہ کہ روزگار سے لگا دیں۔ تو اگر آدمی مجبور رہے گا واقعتاً اور آپ اس کو راستہ بتلاؤ گے تو وہ اس کو قبول کرے گا، اور اگر مانگنا اس کا پیشہ ہے تو بولے گا میں شام میں آتا ہوں، پھر نہیں آئے گا۔ یہیں کا واقعہ مسجد کے بازو میں، عبد الرزاق بھائی کے میں تھا، ایک شخص کھڑا تھا، کشمیر سے آیا تھا، وہ مانگ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس سے کھڑے رہ کے، میں بھی تھا وہاں پر، کہ آپ کی کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے؟ جو بھی اس نے بتلایا پریشانی، کہا کہاں بیوی بچے کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو بتلایا کہ یہاں افسرا لاج میں ٹھہرے ہیں۔ تو ان سے کہا کہ بیوی بچوں کو لے آ کر ادھر کہیں ٹھہراؤ، ابھی میرے ساتھ چلو، تم کو میں روزگار سے لگاتا ہوں میرے ساتھ، ابھی بروقت، کل ول نہیں، ابھی چلو، ابھی شام سے ہی تمہاری مزدوری شروع ہو جائے گی، اور کرائے کے رہنے کا گھر انتظام بھی کر دیں گے۔ اس کو سمجھائے، وہ بولے میں شام میں آتا ہوں، تو وہ اب تک نہیں آیا۔ تو ایسے بہت سے رہتے ہیں، مستحق نہیں ہیں، طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، کما کر کھا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی سوال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آدمی نوجوان ہے، ہٹا کٹا، لیکن کبھی ایسی نوبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے بروقت، تو وہ الگ سی چیز ہے، لیکن مستقل مانگنے کا پیشہ بنانا اور اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔